بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گور بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان اپنا تھوکا چاٹنے کو تیار ہیں، جبکہ فواد چودھری کہاں سے آئے ہیں، ان کا سارا بھانڈا پھوٹ گیا ہے۔ وہ معاملہ کیا ہے اس پر بات کریں گے۔ پہلے کر لیتے ہیں عمران خان پر بات۔ عمران خان نے اب سے کچھ دیر پہلے، جب میں آپ سے ویلاگ کر رہا ہوں، اب سے کچھ دیر پہلے بات کی ہے صحافیوں کے ساتھ، اور معاشی امور کے ماہر جو صحافی ہوتے ہیں، یعنی جن کو جو معیشت کو کور کرتے ہیں، ان کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں انہوں نے 2-3 بڑی اہم باتیں کی ہیں۔ یعنی ساری باتیں جو ہیں وہ یہی ہے کہ بھائی نے جڑا پہلے کیا سی نا کہ میں تے مطلب پا لمیا دواں گا تے میں دیکھ لاں گا کیڑا، تو وہ بھائی ہوں لمے آپ پائے نے باقاعدہ لم لیٹ نظر آئے ہیں اس گفتگو میں جو اب تک سامنے آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے، میرے بڑے اچھے تعلقات تھے، پتہ نہیں کیسے خراب ہو گئی۔ یار بندہ پوچھے کہ بھائی پھر تو تڑیاں کلی لا رہے ہیں۔ دیکھیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس بندے کو ابھی تک کسی نے گھور کے نہیں دیکھا، ابھی تک انہوں کسی نے کوری نہیں پائی پراپر، جس طرح سے پڑھتی ہے ریاست، جس طرح سے ریکٹ کرتی ہے اس طرح کے لوگوں کے اوپر، وہ ابھی تک کسی نے ان کے ساتھ کیا نہیں۔ ابھی تک یہ لاڈ لونے، چل میرا پتر جان دے، آجا کوئی گل نہیں، لولی پاپ کھا لا، چل آئس کریم کھا لا، چل نہ ناراض ہو، اس طرح کی لاڈیاں ہو رہی ہیں سن۔ ابھی اس کو کسی نے گھورین ڈالی، پلوان دا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہونا شروع ہو گیا۔ کہتے جی اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے اور میرے تو بڑے اچھے تعلقات تھے، تو پتہ نہیں کیسے خراب ہو گئے۔ اچھا جی، آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کیسے خراب ہو گئے؟ پتہ نہیں یار، یہ کس کو میرا مطلب بیوقوف بناتے ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں ساری قوم ہی یوتھی ہے؟ یہ یاد کریں، میں یاد دلا دیتا ہوں سر، میں یاد دلا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جناب نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ جناب جو میر جعفر، انہوں نے کہا میر صادق، پھر انہوں نے بتایا کہ میر جعفر کون تھا، سپاہ سالار تھا، سارا کچھ انہوں نے پائن نے کھول کے دسیا ہے۔ اس نے تھا نہیں سی پتا کہ اسٹیبلشمنٹ جڑی ایک حقیقت ہے تے بڑی طاقتور ہوندی ہے۔ سر یہ اصل معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا، وہ ایک دفعہ پھر ترلا ڈالنے پر آ گئے ہیں کہ رب دا واسطہ جی دیکھو تہاڈی مہربانی، میرے ہاتھ جڑے ہے، کسی طرح مینوں جڑا دوبارہ سینے نہ لا لو، چلو چرنا جبین دی جگہ دے دیو۔ اس طرح کی باتیں عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ بہت رولا پایا پہلوان نے کہ امریکہ نے سازش کی ضرور، اور امریکہ نے سازش کی، یہاں کے لوکلز ساتھ ملے، یہاں پہ جو تبدیلی لے کے آئے وہ غدار ہیں، انہوں نے سازش کی، ساری کہانی چلا کے تو ہوں بھائن پتہ ہی کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ سائفر جو ہے نا، اس کی اگر تحقیقات دی تسی گل کر لو نا، میں وعدہ کر لو تحقیقات کراؤ گے تو میں واپس چلا جانا اسمبلی میں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ ان سے بڑا، عمران خان سے بڑا کوئی فنکار کریکٹر جو ہے نا کم ہی آیا ہوگا پاکستان کی سیاست کے اندر۔ سائفر جناب انہوں نے کہا آیا، امریکہ نے کہا کہ جناب اگر عمران خان رہے گا تو پھر امریکہ نے ساڑھے تعلقات ٹھیک نہیں رہن گے، نہیں پاکستان کے۔ اچھا جی، پھر انہوں نے کہا جی 7 تاریخ کو جناب وہ سائفر آتا ہے تو 8 تاریخ کو جو ہے وہ طریقے عدم اعتماد جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں جناب 27 تاریخ کو انہوں نے وہ ہاتھ لہرایا، اور اس کے بعد جناب انہوں نے خود اپنے طور پر 2 دفعہ اجلاس بلایا۔ دونوں دفعہ جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس تھا اس میں کسی نے نہیں کہا کہ سازش ہوئی ہے۔ عمران خان حکومت میں تھے پھر بھی کسی نے نہیں کہا سازش ہوئی ہے۔ اے بھائی پھر سازش لے کے ٹرتا رہا۔ دوبارہ اجلاس ہوا شہباز شریف صاحب کے دور میں، اس اجلاس میں انہوں نے چیک کیا، پھر جناب انہوں نے کہا سازش کوئی نہیں ہوئی۔ ہاں انہوں نے اپنے طور پر یہ ضرور کہا ہے کہ پاکستان کے اندرونی حالات خراب ہیں۔ وہ ہر حکومت جو ہے وہ اس کا اپنے جو ہوتے ہیں اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے، ایک سوچ ہوتی ہے دوسرے ممالک کے بارے میں۔ اسی نیت ہے بیک کے اندر کہ مودی جڑا وہ انڈیا کے حالات بڑے خراب کر رہے ہیں، مسلمانوں لی بڑی زندگی تنگ ہے۔ ابھی بلاول بھٹو زرداری نے کہا اس میں خطاب کرتے ہوئے، اور جو ہے شہباز شریف صاحب نے کہا اقوام متحدہ کے اندر، ابھی دونوں نے کہا ہے۔ تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ جناب وہاں پر پاکستان سازش کر رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا جو ہے اس نے جو تعلقات رکھنے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہاں کے معروضی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، وہاں کی حکومت کی پالیسیز کو سامنے رکھتے ہوئے، پائن امریکہ نے اگر ساڑی مدد کرنی ہے تو انہیں اپنے آپ دی مدد کرنی ہے، وچوں سان کو پورا دینا۔ دنیا میں کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی امیر آدمی جو ہے مکمل خدا ترسی دیتا ہے تہاڈی ساری زندگی سنوار دے، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ دیکھتا ہے اس میں میرا کتنا فائدہ، اس کے بعد وہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ امریکہ پاکستان کے لیے دنیا کا ایک سیٹھ ہے،
فرینکلی جتنے پاکستان کے حالات خراب ہے دنیا دے پوائنٹ ساڈے لیے سیٹھ آبت تو ودی حیثیت ہے. میں ایک محلے داری کے سسٹم پہ اگر بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو ایک محلے جتنے کوئی بیچارہ ماڑا جا رہ رہے ہو سامنے سیٹھ آبت وہ گڈی چ لنگے تو ساری وہ صورت حال ہے اس وقت. تو امریکہ نے آپ کی مدد کرنی ہے تو صرف ہیومینٹی کے نام پہ نہیں کرنی. وہ ہیومینٹی کے نام پہ مدد کرتے ہیں لیکن وہ اپنی مدد سب تو بہتی ہوتی ہے اور یہ دنیا کا اصول ہے. ساری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. ہم نے بھی جو افغانستان کے جو بھائی تھے ان کی یہاں پر مدد کی تھی, وہ افغان جہاد جس کو کہتے تھے, میں اسے اس وقت بھی فساد کہتے تھا, یعنی میرے قبیلے کے لوگ کہتے تھے, میں آج بھی فساد کہنا, افغان فساد تھی اور وہ فساد ہمارے ملک میں آج بھی پڑا ہوا ہے. تو وہ جو مدد کی تھی تو پائن مفت کی تھی جنرل ضیاء نے, ڈالر لائق کی تھی پائن. تو یہ دنیا کاروبار اسی طرح سے چلتا ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے وہ سائفر جو ہے نا اس کی آپ تحقیقات کروا لے پائے تو میں جو ہے نا قومی اسمبلی واپس چلا جاؤں گا. پہلے کہتے تھے قومی اسمبلی کیا کرنا وہاں پہ جا کے, وہ تو ایویں ہی کیا وہاں پہ کیا پڑا ہے. دیکھیں جس قومی اسمبلی میں عمران خان وزیر اعظم نہیں ہے تو جا کے کرنا ہے. 2014 کے دھرنے میں بھی انہوں نے استعفے دینے کا اعلان کیا تھا, استعفے دیتے بھی سن, ٹھیک ہے, قبول نہیں سی ہوتے تھے. شاہ محمود قریشی صاحب جا کے سردار ایاز صادق صاحب سے کہتے تھے یار تو پاگل ہے, وہی گلاں جا کے قبول نہ کر لیں, تنہا لگی رہن دے. تو تنہا لگی رہی تھی, پائن پھر واپس گئے سر. اور پھر اس وقت خواجہ آصف نے کہا تھا, عمران خان جب اسمبلی میں واپس آئے تھے اس وقت خواجہ آصف نے کہا تھا یار کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی گریس ہوتی ہے, اور واپس آئے ہو تو سوری تو کر لو کہ غلطی کر لی سی. یہ سر دوبارہ یہ جملے سننے کے لیے عمران خان تیار ہو گئے. کہتے ہیں تھی سائفر کی تحقیقات کر لو تو میں جناب واپس جانوں تیار ہوں. بہو ہوں تو باہر ہی رہ, تیرا ہوں اندر کوئی کام نہیں. خیر میں یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا, وہ ظاہر ہے حکومت تو چاہے گی کہ واپس آ جائیں, حالات بہتر ہوں, یہاں پہ جتنا امن ہوگا اتنے پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے. حکومت تو یہ چاہے گی. ابھی تک اسی لیے استعفے بھی تو قبول نہیں نہ کیے انہوں نے. بعد وہ حکومت نے فیصلہ کرنا ہے, شہباز شریف صاحب جب واپس آئیں گے تب پتہ چلے گا وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کے استعفے ابھی تک منظور نہیں ہوئے پائے. تو تو استعفیٰ دیتا, ایڈا وڈا تو خان ہے, ایڈا تو اپنے آپ کو کہنا ہے کہ جناب میں جی گل کر دینا اتنے کھلوئیے نا. اس کے سارے یوتھ یہ سمجھتے ہیں عمران خان جو بات کہتا ہے وہاں سے پیچھے نہیں ہٹتا. وہ پائن دیکھ لو تنہا لے رہے ہیں ان تکر, اسی لیے اسی دن کے لیے کہ میں واپس جانا پڑے گا تو واپس چلا جائے گا. اس کو کہتے ہیں تھوک کر چاٹنا. اصل بات یہ ہے. اب یہ کسی کو اچھی لگتی ہے, کسی کو لگے بری, لیکن بات اصل میں یہی ہے. پھر کہتے ہیں جناب میں تو امریکہ کے ساتھ تعلقات چاہتا ہوں, میرے سے ماضی میں بڑی غلطیاں ہوئیں, اب دوبارہ نہیں کروں گا. پائے نا امریکہ کے ساتھ تعلقات آپ بنا چکے ہیں, ذاتی تعلقات بنا چکے ہیں. آپ ظلم خلیل زاد کو بلا کے انہوں کو ترلا پوا چکے ہو جنرل باجوہ نوں کہ رب دا نا جے ذرا مہربانی کرو سانوں ٹائم دے دیو, ٹھیک ہے. پھر آپ جو ہیں ایک لابنگ فرم ہائر کر چکے ہیں, اور اس لابنگ فرم کے نتیجے میں جو انہوں نے لابنگ کی آپ کے لیے, کل بھی ایک آپ ہی کے طرح کے اتھو جڑے ہے سن نا کریکٹر, وہاں کا ایک یوتھیا جو آپ کو مکمل طور پہ پروموٹ کر رہا ہے, اس نے بلاول صاحب کو سوال کیا تھا اور بلاول صاحب نے ایڈا ٹکاواں جواب دیتا ہے. 9 منٹ 6 سیکنڈ کا جواب ہے سر, ایک دفعہ سن لیں. میں نے پہلے ولاگ میں بھی یہ عرض کی تھی, وہ ایک دفعہ سن لیں, سمجھ آ جائے گی کہ کس طریقے دے نال بلاول صاحب نے نتارا کر کے رہتا پڑھ کے کہ اے بھائی عمران خان کی ایٹم ہے. تو سر وہاں سے بھی آپ کو کہا گیا ہے کہ سر امریکہ تو بغیر تسی کچھ نہیں ہو, تو لہٰذا امریکہ کے ساتھ تعلقات تو آپ بنا چکے ہیں. آپ سے ملنے نہیں آئی رابن رفیل. رابن رفیل بھاجی کدی ساڈے ہل تے نہیں آئی. مطلب اگر بات کی جائے رابن رفیل تے نہیں آئی بھائن ادھر ملن لئی بلاول نوں, وہ تو مطلب آنا چاہیے تھا نا. ان کے تو بڑے تعلقات ہیں آپ کے مطابق. آپ تو امریکہ کے خلاف ہیں, آپ نے تو چیک ویرا کا جو ہے جھوٹا کھایا بھائن, ہے جی, تو ساڈے ہل کیویں آ سکتی سی, لیکن آئی نہ ضرور. تو تعلقات بھائن تاڈے ہے نے. پاکستان دا نام بدنام نہ کرو, پاکستان کی خاطر چاہتے ہیں آپ. اگر پاکستان کی خاطر چاہتے ہوتے تو جب آپ 27 مارچ کو یہ سارا ایک ڈرامہ کریٹ کر رہے تھے وہ F9 پارک میں جلسہ کرتے ہوئے, اس وقت آپ کو خیال نہیں آیا کہ آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو پاکستان کے لیے کیا مسئلہ پیدا ہوگا؟ اس لیے تسی چوچے کاکے سو, اس لیے تہاڈی عمر 18 سال تو گھٹ سی, ہوں تسی 70 سال دے ہو گئے ہو. تو یہ جو ڈرامے بازی ہے نا, اور ہر ایک بات میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ رستو ہیں, ایسا نہیں ہوتا. اصل بات یہ ہے حضور کہ عمران خان کو میں آپ کو اس سے پہلے ولاگ میں بتا چکا ہوں کہ کہا گیا تھا جنرل باجوہ سے ملاقات کے دوران کہ پائن اسمبلی واپس جاؤ تو جا کے سکون ڈاٹ کام کرو اور اگلے سال کا انتظار کرو.
عمران خان نے پھر چیں بچی کی، پھر انہیں باہر آ کے کبھی ڈی جی آئی ایس پی اور آوازاں ماریاں، کبھی آئی ایس سی کا نام لے لے کے باتیں کی، کبھی مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کیا. اس کے بعد جو غصہ میں آپ کو پہلے ولاگ میں بتا چکا ہوں، بڑا شدید غصہ چڑھا. پھر فوج کے ہر مطلب جو ہے نا تھلے تو لے کے اتو تک جن افسرات سب سے شدید غصہ آیا کہ یہ بھائی کردہ کی ساڑھ نال. تو اس پر بھائی صاحب جڑے نا ڈرے نے اور اب یہ معافی تلافی کی طرف جا رہے ہیں. سافٹ ویئر کوری پائے بغیر ہی پائندہ جڑا نا اپڈیٹ ہو گیا اینا کا بلوان ہے گا جی. باہر میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ چند ایک لوگوں کو آپ کچھ عرصے کے لیے 2-4 سال کے لیے بیوقوف بنا سکتے ہیں، سب کو نہیں بنا سکتے حضور. سب کے دماغ جو ہے نا اس وائرس سے انفیکٹڈ نہیں ہوتے جس وائرس سے آپ نے کچھ لوگوں کے کر لیے ہیں. لیکن آپ کے ارد گرد بھی لوگ ہیں جن کو فیصل واؤڈا صاحب کہتے تھے نا کہ جناب یہ دو منہ والے سانپ ہیں. تو وہ کیا نام اس کا کہتے ہیں فواد چودھری صاحب، انہوں نے کہا کہ حامد خان کو گکوڑا ہے. ٹھیک ہے، فیصل واؤڈا کے اندر دو منہ والے سانپ ہے عمران خان کے گرد. اور بھائی تہاڈی پارٹی ہے یا کوئی چڑیا گھٹ ہے بیٹھے میں من سمجھاؤ تو صحیح. ٹھیک ہے، بہرحال حامد خان صاحب نے جیو کو انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ جناب میرا اختلاف ہوا تھا جہانگیر ترین اور علیم خان کے حوالے سے کہ جناب یہ دونوں پارٹی میں آئیں گے تو پارٹی کو نقصان پہنچائیں گے، لیکن عمران خان نے میری بات نہیں مانی تھی. پھر جسٹس قاضی فائزی صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا، پھر روکیا، باز نہیں آیا، لہٰذا میں بھاجی گھر بہ گیا. اب جناب جب حکومت چلی گئی تو پھر شاہ محمود قریشی کو بھیجا کہ آؤ جہاں سے سفر ختم ہوا تھا وہاں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں. تو میں آ گیا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب فواد چودھری صاحب جیسے لوگ جو ہیں نا وہ ڈیوٹی پر ہے، تو جیڑی ڈیوٹی لگی وہ کر رہے ہیں بس. مطلب انہوں نے کہہ دیا کہ فواد چودھری جو ہے نا وہ ایکچولی جاسوس ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے. اس طرح سے ایک طریقے سے انہوں نے بات یہی کی ہے جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو میں ایکچولی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حامد خان صاحب بڑے ایک ڈیسنٹ آدمی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ڈیسنٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ان کو ساری عقل ہوئے یا وہ عقل کل ہیں. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ علیم خان اور جہانگیر ترین اس وقت کی مجبوری تھے. عمران خان صاحب کے پاس جیب و خرچ کرنے پیسے ہون دے باوجود حوصلہ نہیں سی خرچ کرن دا. پارٹی چلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس سطح کے اوپر کمپین کی گئی تھی عمران خان کی وہ پائے نے جہانگیر ترین تے علیم خان دی اے ٹی ایم بھی برداشت کر سکتی، دوجی کوئی نہیں سی کر سکتی. بڑے پیسے لائے علیم خان نے، جہانگیر ترین نے بے تحاشا پیسے لائے. 50 لاکھ روپے مہینے کا جڑا نا عمران خان کے گھر کا خرچہ دینا رہے ہو، تو بہت ساری رقم ہوتی. حامد خان صاحب شریف آدمی ہے، وہ تو پیسے نہیں خرچ کر سکتے، وہ تو ایک پولیٹیکل آدمی ہے، وہ ایک ٹرو چینج چاہتے ہیں پاکستان کے اندر. ان کے سوچ سے، ان کے طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ بندہ اپنی سینس میں ایک ٹرو جنٹل مین آدمی ہے اور بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے حامد خان صاحب. بہرحال انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی نے فواد چودھری صاحب جو ہے نا وہ ان کی جو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہ پائن پوری کر رہے ہیں. اچھا میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان کی جتنے مقبول آدمی ہیں، اس طرح کے مقبول لیڈرز کے ارد گرد نا ہمیشہ سے دائیں بائیں لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نواز شریف صاحب کے بھی دائیں بائیں لوگ آپ کو نظر آ جائیں گے، ذرا غور کریں گے نظر آ جائیں گے. آصف زرداری اور بلاول بھٹو کے دائیں بائیں بھی آپ کو لوگ نظر آئیں گے. بے نظیر بھٹو ان کے دائیں بائیں بھی ذرا غور کریں آپ کو لوگ نظر آئیں گے. تو یہ لوگوں کا سب سے اہم جو طریقہ کار ہوتا ہے نیڑے ہوندہ وہ ہوتا ہے کہ پائن خوش آمد نہیں کرتے کوئی بندہ پاگل ہو جائے. اچھا نواز شریف ہوئے یا بے نظیر ہوئی یا آصف زرداری صاحب ہوئے یا بلاول صاحب ہوئے، انہوں نے کوئی اینا اسٹیبلشمنٹ لوگ کو سچی محبت نہیں لبھی نا جنہیں عمران خان لبھی. تو عمران خان تے براہ راست آپ سارے مشورے کر کے اسٹیبلشمنٹ نہ ٹرتا سی. ان کی ضرورت اس لیے زیادہ پڑی ہے فواد چودھری صاحب یا اس طرح کے جو دوسرے لوگ ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ ایجنٹ ہے، یہ حامد خان نے کہا ہے، لہٰذا میرے تو نہ پادرا چوہی صاحب. تو یہ جو ایجنٹ لوگ ہوتے ہیں نا ان کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ والے رابطے نہیں ہیں. عمران خان نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جناب میرے اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے نہیں ہیں، آؤں گا تو بہترین تعلقات رکھوں گا. تو اب آج کل رابطے نہیں ہیں، تو پھر جب رابطے نہ ہوں تو پھر عمران خان کرن کی جا رہے ہیں، سوچ کی رہا ہے، اور میٹنگز میں کیا بات ہو رہی ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں پھر وہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے جو پہنچاتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرانے وقتوں کے دور ٹیکنالوجی ہے. نویں وقتوں کی ٹیکنالوجی جہی ہے نا وہ تو بڑے آرام دے نال ہر کچھ دسی جاتے ہیں. عمران خان تو آپ دس دینا ہے، پوچھو تو صحیح انہوں بیچارے وہ تو آپ دس دینا. ان تو اس گل کا غصہ ہے کہ مینوں بائی پاس کر کے تسی براہ راست ایجنٹ بنن ٹرے ہو، میں جوں گا
وڈا سپیکر جو ہے تو چھوٹے سپیکر ہائر کرنے کی لوڑ ہے. ایکچولی خان صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں. بہرحال عمران خان صاحب جو ہے نا سر ان کا سافٹ ویئر شہباز گل سے زیادہ تیزی کے ساتھ اپڈیٹ ہو رہا ہے, اور میرا خیال ہے کہ بہت جلد وہ انتہائی پپو بچے بن کے بودے شودے واہ کے ویس کوٹ پا کے باقاعدہ طور تے تیل یا برل کریم لا کے نا اپنے سر دے ہوتے تے پارلیمنٹ ہاؤس جاتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے, اور پھر وہاں پر ایک آواز گونجے گی. وہ خواجہ آصف کی ہو سکتی ہے, وہ کسی کی اور کی بھی ہو سکتی ہے, کہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. لیکن آپ یقین کریں کہ ایسے سیاستدان ہیں عمران خان صاحب, اس طرح کے اور بھی بہت سارے ہیں ویسے, جنہیں نہ کبھی شرم آئی ہے نہ حیا آئی ہے. میں کم از کم ایسے ہی سمجھتا ہوں. آپ لوگ پتہ نہیں کیسا سمجھتے ہیں, جیسا بھی سمجھتے ہیں لکھیے گا ضرور, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ولاگ.